اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 66 کی کہانی پڑھ رہے تھے ہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جتنے مرضی کھیل کھیل لے، منصوبے بنا لے، چالیں چل لے، میرے بندوں پہ اسے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک طرف ہمارا مقابلہ شیطان سے ہے جو جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے دے کے اپنی باتوں میں پھنساتا ہے، اور دوسری طرف رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں تاکہ کوئی انسان بھول نہ گیا ہو، تاکہ وہ انسان جو ہر کچھ عرصے بعد کمزور پڑنے لگتا ہے اسے یاد کروایا جائے اس کا رب ہے کون۔ خشکی و تری کا مالک ہے وہ، زمین و آسمان کا مالک ہے وہ، ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے آپ کی زندگی فکس کرتے ہوئے یا آپ کا مسئلہ حل کرتے ہوئے؟ بات صرف اتنی ہے کہ زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے حل کیا جائے، زندگی جینے کے لیے ہم پریشان صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ بیکاز ہمیں ہر بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک ساتھ اپنی پوری زندگی امیجن کرتے ہیں، ایک ساتھ ہمیں لگتا ہے ابھی سارا کچھ میری مٹھی میں آ جائے، نہیں آئے گا جب تک آپ مریں گے نہیں۔ تو جب دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو نظر آئیں گی چیزیں، پھر پتہ چلے گا کون سی چیز کیوں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے گزار کے کہاں لے کے جا رہے تھے۔ اس وقت اگر آپ ٹنل میں ہیں اور خوب اندھیرا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ 2 کلومیٹر کے بعد سارا روشنی ہے روشنی ہے، یہ ٹنل پار کرنا ضروری ہے ورنہ الٹرنیٹ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس بھی مقام پہ زندگی میں ہے وہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے، میرا رب کل جہانوں کا رب ہے، ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ہے، یسجی لکم الفلک فی البحر، جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی ٹریڈ صرف سمندری راستے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہیوی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایئر پلینز کے تھرو آپ کی ٹرانزیکشن، آپ کی تجارت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، ہمارے لیپ ٹاپ سے لے کے ہمارے گھر کے بٹنز سے لے کے دروازوں سے لے کے ایک ایک چیز، 90% چیزیں پاکستان کو خاص طور پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ باہر سے آ رہی ہے، ہر ایک چیز اللہ کا فضل ہے۔ اگر اس نے یہ سمندری راستے نہ بنائے ہوتے، سمندر کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو سفر کرنے دے آسانی سے، اس کی فطرت میں ہے کہ جو چیز آئے اس کو چیر پھاڑ جائے، جو چیز آئے اس کو ڈبا لے اپنے اندر۔ اللہ نے اس کو کام کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر مسخر کر سکتا ہے، جو سمندر کو سبڈیو کر سکتا ہے، سمندر کو تمہارے کام پہ لگا سکتا ہے۔ انہو کان بکم رحیما، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پہ بڑا مہربان ہے۔ کوئی ایک انسان اکیلے یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں دنیا کے ہر کونے سے جمع کر لے۔ جس دن ہم سوچیں نا کہ آئی ایم ناٹ سروائیونگ alone، ہر ایک انسان کے ساتھ ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، فرشتے تو ہیں ہی ہیں، غیبی طاقتیں تو ہیں ہی ہیں، انسان کتنے سارے ہیں۔ آپ کا کپڑا جو آپ نے پہنا ہے وہ بن کہیں اور رہا ہے، وہ فیکٹریز میں کہیں اور ہے، دھاگا اس کا کہیں اور بن رہا ہے، اس کے لیے فصل کسی اور نے لگائی تھی، اس کو بنایا کسی اور نے، پرنٹنگ کوئی اور کر رہا ہے، کتنے سو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے کہاں تک پہنچا اور پھر کس دکان پہ آیا اور آپ نے جا کے خریدا اور آپ نے سلنے کے لیے کسی اور کو دیا، ایونچولی یو ہیو اٹ آن یو۔ اور ہم یہاں یا تو اس غم میں مرے جا رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، یا اس تکبر میں خود کو کھائے جا رہے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ None of us can survive alone۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا پیارا جال بنایا ہے کہ ہر ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تمہارا رب جو کشتیاں چلا رہا ہے تمہارے لیے، جس نے سمندر مسخر کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے حال سے بخوبی واقف ہے، بڑا مہربان ہے تم پہ۔ سورہ نحل کی وہ آیا یاد آ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس نے گھوڑے اور خچر اور باقی جانور بنائے ہیں تاکہ وہ تمہارا سامان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں۔ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا سامان اپنے کندھوں پہ لے کے جاؤ، تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اینڈ دین اللہ تعالیٰ یوز دا سیم فریز، وہ کوئی ہے جو تمہارے لمحے لمحے کی خبر رکھے ہوئے، خیال رکھتا ہے وہ تمہارا، آپ کتنا وزن اٹھائیں گے اور کتنا نہیں اٹھائیں گے زندگی میں، یہ تک کا حساب رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہم یہاں دنیا کے چھوٹے چھوٹے بونوں، مٹی کے بتوں، چلتے پھرتے بات کرتے بتوں کے آگے جھکے جا رہے ہیں، ان کے لیے مرے جا رہے ہیں، ان کو امپریس کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا ثابت کر کے۔ اصل حقیقت موت کے بعد ہی کھلنے والی ہے۔ آپ امیجن کریں آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ان لوگوں کو امیجن کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنا فرق پڑا ہے پیچھے رہ جانے والوں کو، سوائے انیشیل کچھ وقت کے۔ باقی پوری دنیا ویسے ایسے زندگی گزارتی ہے جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے بغیر زندگی چل سکتی ہے، تو جب ہیں تب بھی ویسے ہی گزارا کریں، تب بھی ویسے ہی جئیں جیسے اور کوئی نہیں ہو اور صرف رب ہی ہو۔ صرف اسی کو یاد کرنا ہو تو زندگی آسان ترین ہو جائے گی، صرف اسی کو راضی کرنا ہو تو کسی کے کندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ سب سنبھالے ہوئے، وہاں کچھ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، غلط فہمیاں نہیں ہیں کسی طرح کی،
کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو جا کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہے، غم نے مارا ہوا تھا، پیرالائزڈ ہوئے ہوئے تھے، نہیں کام کر سکے، اسے پہلے سے پتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، تب کسی اور کی یاد بھی نہیں آتی۔ when you are actually in trouble، جب آپ اصل میں، جیسے زندگی میں کہتے ہیں نا، ہم اپنی زندگی میں 3 4 ایسے واقعات گنتی پہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جب اصل میں پتہ چلا تھا مصیبت ہوتی کیا ہے، جب اصل میں پتہ چلا تھا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جانا ہوتا کیا ہے، اور وہ زندگی موت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے کسی چاہنے والا کوئی زندگی موت میں کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، تب جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ ابھی مر سکتا ہے، اور پھر جب آپ اس کی دعائیں کرتے ہیں، تب جب واقعی دل کو دھڑکا لگتا ہے، تب سمجھ آتی ہے۔ اس ٹائم کوئی دوسرا چھوٹ انسان یاد نہیں آ رہا ہوتا، کوئی پرائم منسٹر، کوئی آفیسر یاد نہیں آ رہا ہوتا، اس کو فون کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ وہ دوست جو آپ کا غم گسار ہے، جو کبھی آپ کو نہیں پوچھا، نہیں یاد آ رہا۔ اب میں ایکچوئل مصیبت میں آپ کو صرف رب یاد آتا ہے۔ زبان میں، عام زبانوں میں خشکی جو ہے وہ حفاظت کا صیغہ ہے، پانی جو ہے وہ بے یقینی ہے، کیونکہ آپ پانی میں ہی گھرے میں، کوئی سمندری مخلوق آ کے آپ کو کھا سکتی ہے، سمندر میں کسی طرح کی لہریں، طوفان آ سکتا ہے اور آپ تکلیف پریشانی میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے، سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، سمندر میں طوفان آ گیا، تو اللہ اس کے سوا جس جس کو تم پکارتے تھے وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ آج سے ہم نہیں پڑھ رہے تہجد، کوئی بات نہیں، ایک وقت میں پڑھتے تھے، پھر چھوٹ گئی، بیچ بیچ میں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ ایک کام کرنا شروع کرنا ہے ہم نے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہر روز معافی مانگنی ہے اپنے نہ اٹھنے کی، ملاقات نہ کر پانے کی۔ وہ عرش سے نیچے آیا تھا پہلے آسمان سے آپ سے ملنے کے لیے، آپ نہیں اٹھے، وہ واپس گیا ہے۔ اٹھے ہوں گے اللہ والے، آپ بھی اللہ والے ہیں۔ He was waiting for you۔ اور بڑا دیکھنا ہوتا ہے زندگی میں کہ 100 لوگوں میں سے آپ جن 2 کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ان سے ہو سکتا ہے باقی سب موجود ہیں۔ What if he came down just for you، اور آپ نہیں اٹھے، نہیں اٹھ پا رہے، دعائیں مانگیں، اس سے معافیاں مانگیں، روز معاف کر دیں اللہ۔ ایکسپلینیشن بڑی ضروری ہے۔ کسی سے معافی مانگ رہے ہو نا آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہو تو صرف معافی سے کچھ نہیں ہوتا، زخم نہیں بھرتا۔ ابھی صرف انسانوں کی بات کر رہی ہوں، انہیں بتانا پڑتا ہے وہ کتنے اہم ہیں ہمارے لیے، کتنے ضروری تھے، کس سچویشن میں تھے، ہم کیوں نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا کہ اللہ آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا، آپ کے سوا کچھ ہے نہیں میرے ہاتھ میں، میری ساری زندگی کا اثاثہ کل جمع پونجی آپ ہیں اللہ، یہ تعلق نہیں ٹوٹ سکتا، یہ رشتہ نہیں چھوٹ سکتا، جتنا مرضی گناہ گار ہو جائیں مجھے سنبھال لینا، مجھے گناہوں سے نکال لیں، میں تیار ہوں نکلنے کے لیے، مجھے نہیں پتا کیسے نکلنا ہے، بس تیار ہوں۔ اور رب آپ سے گلے کر رہا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا، انسان بڑا نہ شکرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تو ہمیں نہیں پتا ہے، عام زندگی کی بات ہو رہی ہے، کتنے طوفان آئے زندگی میں جہاں صرف رب کو پکارا، اس نے مسئلہ حل کر دیا، اور اعرض تم، پھر تم منہ موڑ جاتے ہو۔ لٹرلی when you come face to somebody، آپ آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے، بات نہیں کر رہے اور منہ موڑ رہے، اب آپ نے رخ موڑ لیا۔ افامن تم، کیا تم خود کو اتنا بے خوف سمجھتے ہو، کیا اتنے محفوظ ہو گئے ہو؟ تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پہ ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، یا تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی پاؤ گے؟ اس نے تری سے نکال کے خشکی میں لا دیا ہمیں، عام حالات میں ہم اتنی بری سچویشن نہیں ہے، لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن نہیں ہے، وہ اب بھی آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے، وہ اب بھی زمین پھاڑ کے آپ کو اندر دھسا سکتا ہے۔ زلزلہ آئے تو ہمیں جتنا ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ، ہم تو فلیٹس میں رہتے ہیں، اوپر 10 بلڈنگ ہے، 10 اور عمارتیں ہیں، گھر ہیں، 3 منزلہ مکان میں رہتے ہیں، یار دھسے تو پتہ نہیں کدھر جائیں گے۔ تو جب زلزلہ نہیں ہے اور آپ کا گھر جھول نہیں رہا، تب رب یاد آئے،
روز روز نہیں آتا، ہر لمحے میں نہیں ہوگا، زندگی میں چند لمحے ہوتے ہیں، روزانہ کم از کم کوئی ایک لمحہ تو ہو کنیکشن کا، رابطے کا. یا اللہ یہ جو زمین میرے پاؤں کے نیچے سلامت ہے یہ آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہ جو چھت سلامت ہے، سیدھے یہ سریے اینٹ مٹی ریت میں کوئی طاقت نہیں ہے یا اللہ. مجھے پتا ہے آپ نے بچایا ہوا ہے، مجھے پتا ہے مجھے آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ ایک نبض چڑھنی ہے اور بندہ تو ختم ہے، اتنا سا کلاٹ بنے گا، بلڈ کلاٹ، اور آپ کا دل بند ہو جائے گا. وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. مجھے زندگی سے ہم بڑے تنگ ہیں نا، آپ کو مارنا اتنا آسان ہے، زندہ رکھنے کے لیے بڑی محنت لگ رہی ہے. کروڑوں سیلز کو اندر ڈی این اے کو پوری پروگرامنگ سکھانی ہے، کروانی ہے، ہر لمحے ٹھیک کام کرنا چاہیے. اندر جراثیم اور امیونٹی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، وائٹ بلڈ سیلز کی. 32 کروڑ سیل صرف ایک آنکھ کا ویژن پاسبل کر رہے ہیں. کتنے بیکٹیریاز ہیں دنیا میں جو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں، بھلے تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے ہمارا. اس نے زندہ رکھا ہوا ہے آپ کو، زندگی کی قدر کرنی ضروری ہے. کسی دن تو اس سے پلٹ کے کہہ دیں یا اللہ آپ مجھے زندگی نہ دیتے تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا، میں آپ کو جان نہ پاتا، پہچان نہ پاتا، میں تو پورے کے پورے خسارے میں ہوتا، میں فرشتہ یا کوئی اور ہوتا تب بھی میرا نقصان ہو جاتا یا اللہ. مجھے تو انسان ہی ہونا تھا. یہ درد بڑا عزیز ہے مجھے، وہ جو آپ تک لے آتا ہے. یہ غم پریشانیاں آپ کا تحفہ ہیں تو سر آنکھوں پہ یا اللہ. اگر اس سارے غم تکلیف کے بدلے آپ ملتے ہیں تو قیمت بڑی چھوٹی ہے. اگر 70 سال کی زندگی آپ کی مرضی سے گزارنے کے بدلے 70 کروڑ اور بے پناہ زندگی میری مرضی کی ملتی ہے، میری مرضی بھی نہیں چاہیے اللہ آپ کے ساتھ کی ملتی ہے، تو قیمت بڑی تھوڑی ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا وہ زمین پہ عام حالات میں دوبارہ نہیں آپ کو پکڑ سکتا؟ امن تم، کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے، دوبارہ وہی سچویشن پیدا کر دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. دنیا آپ کا نقصان کرے گی تو رب آئے گا ان سے پوچھنے. آپ کو امید رہے گی بھلے اس دنیا میں آپ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہو گیا ہو، دنیا میں کوئی انصاف نہ ملو، آپ کو یقین ہے کہ میرا رب ہے، وہ پوچھے گا قیامت کے. رب آ گیا آپ کے پیچھے تو اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی طاقت جو جا کے اس سے سوال کر سکے. وہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، اسے ڈرانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. وہ بچا بچا کے سنبھال سنبھال کے ہمیں ایجز سے واپس لا رہا ہے. کھائی میں مت گرو، دنیا تمہیں کھا جائے گی، میگنیٹ کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی. رب صرف الفاظ کے ذریعے بلائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کبھی بھی نہیں کھینچا جائے گا. تو جب ہمیں بلایا جا رہا ہو الفاظ کے تحت تو وہ الفاظ سنیں تو صحیح. وہ الفاظ کبھی ڈر کے ہوں گے، کبھی محبت کے ہوں گے. یہ بھی اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اسے چھوڑ دیا ہوتا تو نہ سن رہے ہوتے ہم ابھی قرآن، نہ پڑھ رہے ہوتے قرآن، کہیں اور ہی مگن ہوتے دنیا میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تو ہماری عنایت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا نا. تم مانگتے ہو سمندر میں چین، امن، سکون، تحفظ مل جاتا ہے. تم خشکی میں پھر رہے ہو، نہیں بھیجی اس نے آسمان سے پتھروں کی بارش، نہیں کیا تمہیں زمین میں دفن. اس کی محبت ہے، اس کی عزت ہے جو اس نے بخشی ہے انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. تمام پہ نہیں، ہوں گی اس دنیا میں مخلوقات جو انسان سے بھی اشرف ہیں. اشرف المخلوقات انسان قرآن کے روح سے نہیں ہے. ہاں بہت سو سے بہتر ہے لیکن سب سے بہتر نہیں ہے. یوم ندعو، پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جب لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. بس اب میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا امام اور پیشوا ہے کون. وہ کوئی ٹی وی کا سیلیبریٹی ہے؟ وہ ہماری ساس ہے، ہمارا شوہر ہے، بچے ہیں، سوسائٹی ہے کیونکہ انہوں نے نارمز بنا دیے تھے. کوئی ایک انسان ہے بڑا کڑوا، بڑا وسیلہ،
جس کے روب میں خوف میں آ کے آپ نے رب کی عبادت چھوڑ کے اس کی عبادت کی ہے، کوئی انسان ہے جس کی محبت میں آ کے آپ نے رب چھوڑا ہے؟ خوف یا محبت، یہی دو باتیں ہیں۔ محبت میں ہم چھوڑ رہے ہیں تو گلٹی محسوس کرتے ہیں، خوف میں گلٹ ہمارا کم ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے یا اللہ میں پریشانی میں تھا، مصیبت میں تھا۔ خوف کا بت بھی تو توڑنا ہے، خوف کا بت کون توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام لگائی ہے نا، نے لگائی ہے نا آگ میں چھلانگ، کھڑے ہو گئے ہیں وقت کے بادشاہ کے سامنے، کھڑے ہو گئے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے، محبت کی تو قربانیاں دی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی، حاجر علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کے۔ خوف کے بت بھی توڑے ہیں، توڑنے پڑتے ہیں، اپنے پیشوا کے ساتھ لائے جاؤ گے، ظلم نہیں ہوگا، وہاں انصاف ہو گیا تو ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافیاں ہی مانگنی ہے، رحم ہی مانگنا ہے۔ تو بڑی پیاری آیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک نفس برائی میں مسلسل اکساتا رہتا ہے، الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم کر دے۔ بہت پہلے آئی تھنک میرا احمد صاحبہ کا کوٹ پڑا تھا کہ آپ اللہ سے ہر وقت رحم مانگا کریں، وہ رحم کرے گا تو سب عطا کرے گا، وہ رحم کرے گا تو آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ وما ابرئ، وہ جو نفس مسلسل اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، کبھی کبھی آپ کے منہ سے ایک نیا جملہ صرف رحم بھی نہیں، یا اللہ۔ ام الیقین ایک کتاب ہے، آپ سب ضرور پڑھیے گا، سمیرہ حمید کی ہے، بہت خوبصورت کتاب، بہت خوبصورت۔ کبھی کبھی جب آپ تکلیف کے لمحے میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ پاتے نا، یا اللہ، بس اس سے آگے آپ میں کہنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ جی سیٹرڈے یسٹرڈے، ورنہ آپ بڑا گلٹی فیل کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کیوں لمبی نہیں ہے 15 15 منٹ کی۔ جی سر، اس ایک لفظ میں کل شفا ہے، کل دوا ہے، پکار لے بس اس کو، اس سے رحم مانگ لیں، اس کا، اسی کی محبت مانگ لیں۔ ہوتے ہیں الگ الگ لمحے ہیں زندگی کے، کبھی آپ تکلیف میں دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ایسے مانگتے ہیں کہ آسمان رشک کرتا ہوگا آپ پہ، کہیں آپ تکلیف کے اس دہانے پہ ہیں کہ ایک لفظ کے اوپر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے۔ یہ ایک انسان تھا جو مرنے سے بالکل پہلے کس بات سے ڈر گیا تھا، وہ کچھ تو ہوا، اس نے آسمان کی طرف ایسے لاچارگی اور بے بسی سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے اپنی توبہ مانگی تھی، اگر یہ سارے انسانوں کی مغفرت مانگ لیتا تو میں نے بخش دینا۔ وہ جو ایک بے بسی کی نگاہ ہے نا جو اوپر اٹھتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے سر پر چھت ہے، وہ جو شکر کی نظر ہے جو اٹھتی ہے، دنیا کا کوئی انسان ہے، دنیا کا کوئی انسان ہے شکر میں اور تکلیف میں نگاہ اوپر ہی جاتی ہے۔ سمیرہ احمد حمید صاحبہ نے لکھا ہے اس بک پہ بھی، ہمیں زمین کے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہمیں آسمان کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف، خاص طور پہ ہم لوگوں کو جنہیں دنیا کھا نہیں گئی، وہ کہتے پھرتے ہیں انسانوں سے کہ آسمان سے محبت ہو گئی ہے، آسمان دیکھ کے آپ کو لگتا ہے چین آ گیا، وہ بلا رہا ہے ہمیں، ایک دن آ جائے گا بلاوا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام، اندھے لوگوں کو بھی آفٹر اے پوائنٹ چھڑی کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں وہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں بلائنڈ ہیں، وہ اپنے گھروں میں نارمل طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا عبادت ہو گئی کتنے سٹیپس کے بعد کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین فارم میں پیدا کیا ہے۔ اگلی آیا ہم مس کر جاتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ گرتا ہے تو بدترین گڑے میں گرتا ہے، پھر ایسا گرتا ہے، ایسا سخت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر تم سے کم سخت ہے، ایسا بے پرواہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے تو کیٹل گائے بھینس بھی بے پرواہ نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے سراؤنڈنگ سے اویئر ہوتے ہیں، اتنے ان ریئیکشنری تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہوں نے زندگی اندھوں کی طرح گزار دی ہے، نہیں اندھے بھی اتنے گمراہ تو نہیں ہوتے، وہ بھی راستہ پا لیتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بائی ایکسٹینشن مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے ایسے دشمن ہیں
کون کون ہے جو ہماری زندگی سے قرآن چھین لینے کی پوری کوشش کر رہا ہے، فتنے میں ڈال رہا ہے. قرآن تھوڑا سا مائلڈ کر دیں، چھوڑ دیں. اگر تم یہ کر لو گے تو وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہیں تم سے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں جما نہ دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بعید نہیں تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھک گئے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ ہی واز پرفیکٹ. کامل ذات صرف رب کی ہے. پیغمبروں کو کی زندگی میں کم از کم اسٹرگل کو تو مان جائیں، ورنہ آپ کے پاس کون سا دلاسا ہوگا، کس چھاؤں میں جا کے بیٹھیں گے کہ میں تکلیف میں ہوں، میں اسٹرگل میں ہوں، میں گناہوں کی طرف کھنچ جاتا ہوں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْ، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، انہوں نے دعاؤں میں مانگی ہوگی صبح شام، تبھی آیا کرتی ہے مدد. یا اللہ بچا لینا. ابھی مجھے یاد آ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا. ہم مانگیں گے تو ہماری بھی حفاظتیں ہوں گی. اسٹرگل تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کسی اسٹرگل کے ساتھ. وہاں اندر کون سی جنگ چل رہی تھی. کبھی کبھی آپ کا دل بڑا دکھتا ہے، اور آپ کیونکہ آپ کسی کی بایوگرافی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے بایوگرافی میں اس انسان نے وہ لکھا ہے جو اس کے اندر تھا، باہر کی دنیا وہ لکھے گی جو باہر ہو رہا تھا. آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کے قلم سے، آپ کے ذریعے آپ پتہ چل جاتا، آپ کی بایوگرافی پڑھ لیتے، سیرہ بڑی آسان ہو جاتی. اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو اور کوئی کسر رہ گئی ہو. قرآن بتائے گا ہمیں، بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں بتائے گا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بایوگرافی لکھ سکتے تھے. قرآن ول کیپچر اٹ. اور ایسی سٹل جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو نظر آئے گا، دل کی نگاہوں سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گی وہ ساری اسٹرگل. لا تحرک به لسانک لتعجل به عبس وتولى. بڑی ساری آیات ہیں، کچھ تو ایسی ہیں کہ آپ بول نہیں سکتے، کیجولی انہیں کوٹ بھی نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے. اذا لازقناک، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں کسی کو تم مددگار نہ پاتے. ہر وہ انسان جو قرآن والا ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کو جانتا ہے کسی بھی لیول پہ، ہر وہ انسان جس کی ذمہ داری عام انسانوں سے تھوڑی اور بڑھ گئی ہے. جتنا جتنی ذمہ داری بڑی ہے، انعام اتنا ہی بڑا ہے، اور اگر پھسل گئے تو گناہ اور اذیت اتنی ہی بڑی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ہماری امہات المومنین، ہماری ماؤں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا کہ obviously چیز گھر ہیں، فیملیز ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور جب انہیں وعید ملتی تھی کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اگر اب آپ کی پکڑ ہوئی تو دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ مقام اور مرتبہ الگ ہے. اب ہم اگر نماز والے بھی ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت سے لوگ صرف نمازیوں کا برا برتاؤ دیکھ کے نماز سے دور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن والوں کا برا برتاؤ دیکھ کے قرآن سے دور ہو جائیں گے. کس کس کا جواب دیں گے ہم قیامت والے دن؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاج اٹھا کے نیچے رکھ دیں، مجھے چاہیے ہی نہیں. یونس علیہ السلام والا حال ہو جائے گا. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کھڑے رہو اپنے رب کے حکم سے. خبردار وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے جیسے مت ہو جانا. وقت سے پہلے اپنا کام چھوڑ گئے تھے، وہ اپنے ایموشن میں بہ گئے. جب تک رب کا حکم نہیں آیا پوری کوشش کر لی ہے، عذاب بھی آنے والا ہے، ساری وعیدیں آ گئی ہیں، بادل آ گئے ہیں، تھوڑی سی دیر پہلے چھوڑ گئے تھے. نہیں چھوڑ سکتے ہم تب تک جب تک سانس چل رہی ہے. کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ، اس نے طاقت صلاحیت دے کے بھیجا ہے، نہ کیا کام تو پوچھ لے گا وہ. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے. کتنی دیر بعد ہوئی ہے بدر؟ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں مکہ والوں. دنیا کی طاقتوں سے تو نہیں روب میں آنا ہوتا، آ جاتے ہیں. اسی لیے اس روب سے نکالنے کے لیے ہی آیا ہے قرآن، ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ نہیں ہے ہم اکیلے اپنی جنگوں میں، اپنی لڑائیوں میں.
کس نے کہا ہے آپ پھسلے کیوں تھے؟ بس قرآن کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ جائیں. اللہ کو پتہ ہے ہر انسان سے غلطی ہوگی. سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے. ہی میڈ اے مسٹیک. ہم سب غلط راستے چلے جاتے ہیں. رب ہے نا، قرآن ہے نا واپس پکڑ کے لانے کے لیے. اف وی الاؤ، ہم آئیں تو صحیح قرآن تک. چاہ جس میں ہوگی یہدی من یشاء، جو چاہے گا اس کو پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے تک. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، وہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کریں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کریں. بے شک فجر کا قرآن مشہود ہے، بہت فرشتے ہیں موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ شاہد ہیں. فجر میں قرآن پڑھنا بڑا ضروری، تاکہ وہ پورے دن کی ٹون سیٹ کر دے. پورا دن ہم اکیلے لاوارثوں کی طرح نہ گھومتے پھریں، بے یار و مددگار نہ ہوں. ہمیں پتہ ہو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یہاں سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. اللہ کرے کہ ہم قرآن سے ہمیشہ جڑے رہیں. جو رب کا حکم ہے فجر کا قرآن، تو ہم قرآن فجر میں ہی اپنی عادت بنا لیں. پڑھنا بڑا ضروری ہے، سننا بڑا ضروری ہے. خود قرآن پڑھنا اور خود قرآن سننا. تفسیر اور ایکسپلینیشن الگ بات ہے، صرف ریسائٹیشن وہ جیسے آپ کا دل جوڑتی ہے نا عربی کے لفظ، اللہ کا کلام، ویسا کوئی دنیا کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتی. 1 گھنٹہ بس صبح فجر کی نماز ہے، تسبیح، اور آدھا گھنٹہ قرآن. بھلے اس میں پین پینسل لے کے بیٹھ جائیں، کبھی کچھ سوچیں، روز کچھ ڈفرینٹ کریں، بس قرآن ہونا چاہیے. ہمیں سے کچھ لوگ ہیں جو بڑی ریگولرلی صورتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عادت قائم رکھے اور وہ اس میں کچھ ایڈ کر سکیں. ہم میں سے کچھ ہیں جو ریگولرلی صورتیں نہیں پڑھتے، ہاں کہیں سے سمجھ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عادتیں قائم رکھے اور ہم اس میں قرآن ایڈ کر لیں، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سننا سنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.